السلام علیکم علومہ ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین، آج کا پہلا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے پاکستان سے، جہاں پر پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے عوام پر ایک نہ ختم ہونے والا جنگ مسلط کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد لوگ شہید ہوئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، اور وہاں پر اسرائیل نے عوام کی زندگی جہنم بنا دی ہے اور خوراک، پانی، حفظان صحت اور دیگر ضروریات تک رسائی ان کے لیے محدود کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحت اور خوراک وغیرہ بجلی پر بنائی جاتی ہے اور اسرائیل نے بجلی کی سہولت وہاں پر تباہ کر دی ہے اور پاور پلانٹس کے لیے وہاں پر فیول بھی موجود نہیں ہے۔ ناظرین، پچھلے دن جب یونائیٹڈ نیشن کا خصوصی امداد غزہ تک پہنچا تو اسرائیل کی افواج نے ان کو وہاں پر روک دیا اور کہا کہ آگے حالات خراب ہے اور ہم آپ کو وہاں پر جانے نہیں دے سکتے، اور انہوں نے فلسطین پر جبر کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے۔ قریشی نے مزید کہا کہ اس وقت جب میں یہاں پر بات کر رہا ہوں، فلسطین میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، بچے اور خواتین شہید ہو رہے ہیں، اور اسرائیل کی آرمی ایک ساتھ میں پوری کی پوری بلڈنگ گرا دیتے ہیں، اور وہ میڈیا کو بھی کنٹرول کرتے ہیں تاکہ میڈیا کو فلسطینی عوام کی آواز دنیا تک پہنچانے سے روک دے۔ ناظرین، پاکستان نے بھی اپنے رابطے تیز کر دیے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کو اس کے لیے بلائے اور عوام پر ہونے والا تشدد ختم کر دی۔ اس وقت پوری دنیا سے صرف ترکی اور پاکستان اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی کر کے وہاں پر امن قائم کیا جائے کہ اب بہت ہوا، ہم اسلامی دنیا کے ریپریزنٹیٹیو یہاں پر موجود ہیں اور ہم ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور انہوں نے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو بھی کہا کہ وہ وہاں پر امن لانے میں ناکام رہے ہیں۔ ناظرین، شاہ محمود قریشی نے صاف صاف وہاں پر یہ کہا کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے اور یہ دور نہیں ہے کہ وہاں سے اسرائیل کا تشدد ختم کروا دیں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان اور ترکی کے علاوہ کوئی اس پر سیریس ایکشن نہیں لیتا کہ اپنے مظلوم بھائیوں اور اپنے مقدس مقامات کے لیے آواز اٹھایا جائے۔ پوری دنیا تک پاکستان نے اپنا موقف اس وقت پہنچا دیا ہے اور اسرائیل کو وہاں پر بے نقاب کر دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی زبردست ڈپلومیسی ہے، کیونکہ پچھلی بار عمران خان نے بھی مودی کو دنیا کے سامنے ہٹلر جیسی ذہنیت رکھنے والا وزیر اعظم قرار دیا تھا، جس کی بعد پوری دنیا میں مودی کا امیج چینج ہوا اور انڈیا کو وہاں پر بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انڈیا نے کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی شروع کر دی تھی۔ ناظرین، آج کا دوسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے افغانستان سے، جہاں پر افغان صدر اشرف غنی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان اب افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ 20 سال سے امریکی جنگ کے بعد اب افغانستان میں امریکی کردار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ 11 ستمبر تک اپنے سارے افواج افغانستان سے نکال دے گا۔ ناظرین، اشرف غنی کی اس بیان کے بعد امریکہ کے کانگریس سے دونوں اطراف یعنی ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے ممبران نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کے انخلاء کے بعد افغانستان کے مستقبل کا کیا بنے گا، اور انہوں نے اس بارے میں بھی بات کی کہ پاکستان کا کردار اس میں بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پر یہ ایک بات بہت اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ افغان زیادہ تر پاکستان کے بہت خلاف ہے، اور خصوصی طور پر افغانستان کی حکومت، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان پاکستان نے بنائے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ پاکستان پر الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں جہاد کے نام پر دہشت گرد بھیج رہے ہیں، اور اس سے افغانستان میں امن خراب ہوا ہے، اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ 90 کے دہائی میں ڈاکٹر نجیب کے قتل میں بھی پاکستان کے آرمی جرنیل موجود تھے اور اس میں ان کا ہاتھ تھا، اور ابھی تک اشرف غنی یہ کہہ رہا ہوتا تھا کہ پاکستان اپنا طرف چن لے، کیونکہ ان کے مطابق پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اشرف غنی نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی؟ یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں ابھرتا ہے، کیونکہ اشرف غنی یہ کیسے کہہ سکتا ہے اور پھر یہ کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ پاکستان کرے گا۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ خفیہ سورسز کے مطابق امریکہ، کابل حکومت اور پاکستان کے درمیان ایک ڈیل ہوا ہے اور اس میں طے پایا گیا ہے کہ افغانستان کے معاملات میں پاکستان کا کوئی کام نہیں ہوگا اور پاکستان طالبان کو پناہ بھی نہیں دے گا۔ اس کے بدلے میں افغانستان حکومت پاکستان کا جتنا علاقہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا ہے، وہ یہ دعویٰ چھوڑ دے گا اور پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر باڑ بھی لگانے کی مخالفت وہ نہیں کرے گا۔ یہ نیوز اگرچہ آتھینٹک نہیں ہے اور اس لیے پہلے میں نے آپ کو یہ اپڈیٹ بھی نہیں دی کہ آپ کو بتایا جائے، کیونکہ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان بھی دوحہ میں مذاکرات کے لیے راضی ہو گئے اور امریکی انخلاء کے بعد جو حملے طالبان نے شروع کر دیے تھے وہ بھی انہوں نے کم کر دیے ہیں۔ تو افغانستان میں اس وقت حالات تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ افغان حکومت نے امن لانے کے لیے یہ قربانی دی ہو، اور یہ ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہمارا یہ دعا ہے کہ افغانستان میں اب امن آ جائے۔
नाजरीन, आज का तीसरा न्यूज अपडेट निकल के आता है अमेरिका से, जहां पर अमेरिका ने कहा है कि हम हूसी बागियों के 2 अहदेदारों पर पाबंदियां लगा रहे हैं और ये वो बंदे हैं जो मरीब पर चढ़ाई में मुलविस थे। नाजरीन, 25 अप्रैल को अलुम्मा टीवी ने आपको खबर दिया था कि हूसी बागियों ने कसारा बैटल फील्ड पर कब्जा कर दिया है और उस पर अपना पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है और आगे मरीब शहर के सेंटर तक पेशकदमी अभी भी जारी है। उस वक्त उनको सऊदी इतिहाद की तरफ से बहुत मुजाहिमत का सामना करना पड़ा, लेकिन ये न रुके और हलाकतों और कैजुअलिटीज के बावजूद मरीब की तरफ पेशकदमी जारी रखी। अब इसमें जो 2 बड़े कमांडर्स थे, एक अब्दुल करीम अल गमाली और दूसरा यूसुफ अल मदनी, इन दोनों पर अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाई गई है क्योंकि उन्होंने मरीब पर चढ़ाई की थी और सैकड़ों बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाया था। टिम लेंडर किंग, जो कि सऊदी इतिहाद और हूसी बागियों के दरमियान जंग बंदी पर बात करते हैं, उसने कहा कि समंदरी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को जल्द से जल्द खोलना चाहिए ताकि इंसानी जरूरियात हल किए जा सके, क्योंकि हूसियों के मुसलसल हमलों से लाखों लोग भूखे और प्यासी जिंदगी गुजार रहे हैं और हूसी बागी मजीद भी सऊदी पर हमले करते चले जा रहे हैं। लेंडर किंग ने मजीद कहा कि मरीब में हूसी जीत नहीं रहे, बल्कि वो पहले से मुतासिर इंसानों पर और भी दबाव डाल रहे हैं और 10 लाख लोग जो पहले से बेघर है उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। नाजरीन, सऊदी ने मार्च में सीज फायर के लिए प्रपोजल दिया था, लेकिन हूसी बागियों ने बहुत सारे मुतालबात उनके सामने रख दिए थे जो कि नाकाबिल कबूल थे और पिछले महीने लेंडर ने ईरान पर इल्जाम लगाया था कि ये ईरान इन हूसी बागियों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने फौरी तौर पर ये इल्जामात मुस्तरद कर दिए थे और कहा था कि ये भी बुनियाद है। लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है और उनको असलहा भी बेचता है ताकि वो सऊदी पर हमले करे और सऊदी के तेल की तनसीबात तबाह कर दे। लेंडर किंग ने ईरान और सऊदी के दरमियान होने वाले मुज़ाकिरात को भी वेलकम किया और उसने कहा कि अभी तक हमने ईरान की तरफ से अच्छे इक़दामात नहीं देखे, क्योंकि इस वक्त ईरान को ये सीरियस लेना होगा और आपको पता होना चाहिए कि यमन जंग में हजारों बेगुनाह लोगों की जानें जा चुके हैं और लोग इंतहाई सख्त हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। गुर्बत और सेहत की अशिया न होने की वजह से अवाम की जिंदगी तबाह हो रही है और बहुत सारे बच्चे बीमारियों की वजह से मर रहे हैं। लेकिन अगर ईरान ने इसको थोड़ा सा सीरियस लिया तो ये बात बन सकती है और मुज़ाकिरात कामयाब हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप पूरी दुनिया से रोजाना की बुनियाद पर 3 बड़े खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।